فرمایا دل کی گہرائی سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. دعا روزی کو بڑھاتی ہے، دعا مصیبتوں کو دور کرتی ہے، اور دعا دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے. یعنی دعا ہتھیار بھی ہے، سلاح المومن. دعا کی قبولیت کی 3 شرطیں بتائی تھی. اس دارالاسباب میں دعا مومن کا بہترین سبب ہے. اگر اللہ تعالیٰ دعا کا راستہ کھول دے اور دعا کی توفیق دے دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین معاملہ ہوتا ہے. یاد رکھے، انسان اپنے بچاؤ کے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے ان میں سب سے بہتر سبب دعا ہوتی ہے. دعا سے بہتر سبب اور کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا معاملے میں دعا کرنی چاہیے، ہر معاملے میں دعا کرنی چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص چاہے کہ سختی میں میری دعا قبول ہو، یعنی تنگی میں، اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ تنگی میں بھی اس کی دعا قبول فرمائے. دعا کی ایک عجیب بات ہے، دعا کی ایک عجیب بات ہے کہ اگر خالص دنیا کے لیے مانگیے کہ اللہ دنیا کی یہ ضرورت پوری کر دے تو بھی عبادت ہے. دعا کی ایک عجیب بات ہے کہ اگر خالص دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، میری یہ ضرورت پوری، میرے یہ مسائل حل کر دے، سب دنیا کی ضرورت پوری کرتے تو بھی عبادت ہے. اس عمل کی ایک امتیازی شان ہے، اس عمل کی ایک امتیازی شان ہے. باقی اعمال دنیا کی نیت سے کرے تو اجر نہیں ملے گا. تو دعا ایک ایسا عمل ہے کہ خالصتاً دنیا کی ضرورت ہے، وہ دنیا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے کھانا دے دے، مجھے جوتے دے دے، مجھے کپڑے دے دے، خالص دنیا کی چیز مانگ رہا ہے، پھر بھی یہ دعا عبادت ہے. پھر بھی یہ دعا عبادت ہے. علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دعا مانگنے میں انسان کو تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے نا، کیونکہ کوئی بھی انسان جب مانگتا ہے نا تو وہ نیچا ہوتا ہے. دینے والا بڑا ہے، مانگنے والا چھوٹا ہے، تو تواضع ہوتی ہے اختیار کرنے. مانگنے والا اگرچہ دنیا مانگ رہا ہے لیکن اس تواضع کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا مانگنے کو بھی عبادت میں شامل فرما لیا. جھکتا ہے نا اللہ کے سامنے، جب مانگتا ہے تو جھکنا ہوا، اور جھکنا عبادت ہے. خالق سے مانگنے میں اور مخلوق سے مانگنے میں فرق ہے. خالق سے مانگنے میں اور مخلوق سے مانگنے میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے خالق سے مانگنا اور ایک ہوتا ہے مخلوق سے مانگنا. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیا فرق؟ یہ دیکھو. پہلا فرق کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخلوق اگر اس معیار پر پہنچے جہاں وہ دے سکتے ہو تو اپنوں کو نوازتے ہیں. جی، مخلوق اگر اس معیار پر، اس درجے تک پہنچے جہاں وہ دے سکتے ہو تو وہ اپنوں کو نوازتے ہیں. پہلے کس کو کریں گے؟ اپنوں کو نوازتے ہیں. حکومت مل گئی تو کیا ہوگا؟ تو جو قریبی ہوتے ہیں ان کو نوازا. فیکٹری چل گئی تو جو قریبی ہوں گے ان کے لوگوں کو نوکریاں دے. تو مخلوق کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنوں کو نوازتے ہیں، مگر خالق کا معاملہ اور ہے. خالق کا معاملہ اور ہے. وہ پروردگار اس دنیا میں اپنوں کو بھی نوازتا ہے اور غیروں کو بھی دیتا ہے. اب خالق کے نزدیک اپنے کون؟ مسلمان. اور غیر کون؟ غیر مسلم. تو پروردگار اس دنیا میں اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے. چنانچہ کفار کی بھی وہ مرادیں پوری کر دیتا ہے، ان کی تمنائیں بھی پوری کرتا ہے.
وہ پروردگار اس دنیا کے اندر رحمان کی صفت کا ظہور کرتا ہے، صفت رحمان کا ظہور ہوتا ہے۔ جہاں وفادار کو دیتا ہے وہاں غدار کو بھی دیتا ہے۔ رحمان کہتے اس کو کہ جو ماننے والے کو بھی دے تو نافرمان کو بھی دے، یہ رحمان ہوتا ہے۔ بلکہ سمجھ لے کہ وفاداروں کو تو دال روٹی پہ ہی خوش کر دیتا ہے۔ اس سے آگے کی بات کہ وفاداروں کو، ماننے والوں کو تو دال روٹی دے کر خوش کر دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ سارے غدار ہوتے تو میں ان کی چھتوں کو سونے کا بنا کے رکھ دیتا تھا۔ یہ غدار ہوتے تو میں ان کی چھتوں کو سونے کا بنا کے رکھ دیتا، میں ان کو دنیا دے دیتا۔ اس لیے وہ پروردگار سب کو دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مخلوق اگر کبھی دیتی بھی ہے تو غصے سے دیتی ہے کہ نہیں؟ آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، والدہ صاحبہ پیچھے بیٹھی ہے اور ایک سنگل ٹریفک لائٹ کے اوپر گاڑی کھڑی ہوئی، کوئی مانگنے والا آ گیا، اس نے آ کے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا، آپ اشارہ کرتے کہ بھائی معاف کر دو، مگر وہ لوگ بھی بڑے صاحب استقامت ہوتے ہیں، سمجھے؟ مانگنے والے جو ہے نا وہ بڑے استقامت والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اشارے کی پرواہ نہیں کرتے، کھٹکھٹاتے رہیں گے مسلسل۔ اب آپ کو غصہ آنا شروع ہوا کہ جب اسے کہہ دیا کہ بھائی معاف کر دو تو پھر کیوں کھٹکھٹا رہا ہے؟ اتنے میں پیچھے سے والدہ صاحبہ کہتے بیٹا اگر کچھ کھلے پیسے ہے تو دے دو۔ اب آپ مجبور ہو گئے کہ والدہ صاحبہ نے کہہ دیا تو آپ شیشہ کھول کر پیسہ تو دیتے ہیں لیکن غصے میں دیتے ہیں نا، یہ غصے کا بتایا، لیکن غصے میں دیتے ہیں۔ تو بسا اوقات مخلوق دیتی بھی ہے تو غصے سے دیتی ہے، مگر اللہ تعالی کا معاملہ اور ہے۔ وہ پروردگار غصے سے کبھی نہیں دیتا، جب بھی دیتا ہے ہمیشہ پیار سے دیتا ہے، ہمیشہ پیار سے عطا فرماتا ہے۔ یہ تو پہلا فرق تھا، کیا تھا؟ کہ انسان کو اگر کچھ مال ملتا ہے تو پہلے اپنوں کو نوازتا ہے، دوسروں کو بعد میں، یا دوسروں کو دیتا بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالی تو اتنے کریم ہیں، صفت رحیم ہیں کہ وہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں اور غیروں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق، مخلوق کے اندر ایک بات اور دیکھی کہ ایک دفعہ مانگے تو دے دیں گے۔ مخلوق میں کیا ہے کہ ایک دفعہ مانگے تو دے دیں گے، اور دوسری دفعہ مانگے تو ذرا بوجھ سمجھیں گے، اور تیسری دفعہ مانگے تو کترائیں گے، یعنی راستہ بدل کر جائیں گے، اور چوتھی مرتبہ تو جھنڈی دکھا دیں گے، دروازہ ہی بند کر دیں گے، ملنا چھوڑ دیں گے، تعلق توڑ دیں گے۔ یہ کون کرتا ہے؟ مخلوق۔ پہلی دفعہ میں تو دیں گے، دوسری دفعہ میں بوجھ، اور تیسری دفعہ میں راستہ بدل کر چلیں گے، چوتھی مرتبہ تو صاف منع کر دیں گے، دروازہ ہی بند، اور ملنا بھی چھوڑ دیں گے، تعلق بھی توڑ دیں گے۔ کہیں گے کہ کیسا بندہ ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اب اللہ کا دینا دیکھو، قربان جائیے اس پروردگار پر کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مانگے وہ دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگے وہ دیتا ہے، تیسری دفعہ مانگے وہ دیتا ہے، بار بار مانگے وہ بار بار دیتا ہے۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ اس بندے کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے علاوہ کسی سے مانگتا ہی نہیں، جب بھی مانگتا ہے تو مجھ سے مانگتا ہے۔ بتاؤ، اولیاء میں شامل فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ سے بار بار مانگتا ہے تو بولے یہ تو میرا دوست ہے۔ اور مخلوق کا فرق کیا ہے کہ مخلوق سے بار بار مانگو تو تعلق توڑ دیتا ہے، اور اللہ سے بار بار مانگو تو ولی بنا، دوست بنا دیتا ہے۔ وہاں دوست تھا
بار بار مانگا تو دوستی توڑ دی، اور یہاں اللہ سے دوستی نہیں تھی، بار بار مانگا تو اللہ نے اس کو دوست بنا لیا. سبحان اللہ. دوسرا فرق. تیسرا فرق، مخلوق کے دینے میں اور خالق کے دینے میں ایک فرق اور بھی دیکھا. بڑی حیثیت کا بندہ ہو، اس سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض ہوگا. کوئی بڑا امیر آدمی ہو، آپ اس سے کہے کہ مجھے 1 روپے کی ضرورت ہے، وہ کہے گا کہ تم نے مجلس میں مجھے ذلیل کیا، تو نے پبلک انسلٹ کر دی، 1 روپیہ مجھ سے مانگتے ہو، مجھے کیا سمجھا ہوا ہے تم نے. تو اگر بڑے سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور کسی غریب کے پاس جائے کہ مجھے $1 ملین کی ضرورت ہے، وہ کہے گا مذاق کرتے ہو، غریب کے پاس جاؤ اور 1 ملین مانگو تو کیا مذاق کرتے ہو. تو غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، امیر سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض. مگر پروردگار کا معاملہ کچھ اور ہے. اس پروردگار سے تھوڑا مانگے تو بھی وہ دیتا ہے، زیادہ مانگے تو بھی وہ دیتا ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بندے کو وہ تسمہ بھی خوش ہو کر عطا فرما دیتے. اللہ کیا دینے والے ہیں. چوتھا فرق، ہم نے ایک فرق اور بھی دیکھا. کسی کے پاس جائے کہ مجھے ضرورت ہے، وہ کہے گا میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو خالی نہ بھیجوں، کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے، حالات بھی سازگار نہیں ہیں. مگر اللہ رب العزت کے ہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. وہاں نہ بجٹ کی کمی، نہ خزانے کی کمی. جب بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو ہمیشہ عطا فرماتے ہیں اور خوش ہو کر عطا فرماتے ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ بندے سے جب مانگا تو کیا کہتا ہے، میرا تو بڑا دل چاہ رہا تھا لیکن ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ نہیں. ہاں، کاروبار بھی نہیں ہے، حالات بھی خراب ہے، ورنہ میرا تو جی چاہتا آپ کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتا. لیکن یہ فرق ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا ہے کہ اس کے یہاں تو کوئی بجٹ ہے ہی نہیں، کہ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کہ ہاں میرے پاس اب یہ چیز نہیں ہے کہ نہیں. میرا تو جی چاہتا تھا تمہیں دینے کا. اللہ کے ہاں تو ہر چیز بھرپور ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نے مانگی اور اللہ کے پاس نہ ہو یا ختم ہو گئی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ وہاں تو نہ بجٹ کی کمی، نہ خزانے کی کمی. جب بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت بندے کو ہمیشہ عطا فرماتے ہیں. یہ چوتھا فرق. پانچواں فرق، ایک فرق ہم نے اور بھی دیکھا. مخلوق کا دروازہ دن میں کھلا ہوتا ہے، آفس ٹائم. مخلوق کا دروازہ دن میں کھلا ہوتا ہے، رات کو بند ہوتا ہے. آفس میں جاؤ، دفتر دن میں کھلا ہوگا اور دکان دن میں کھلی ہوگی. آفس دن میں کھلا ہوگا تو ملنے کے اوقات دن میں ہوتے. رات کو دروازے بند ہو جاتے ہیں. لیکن اس پروردگار کی شان کچھ اور ہے. اس سے بندہ دن میں مانگے تو دن میں بھی دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور رات میں مانگے تو رات میں دروازہ کھلا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس پروردگار کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور دینے والا اونگ رہا ہو. تو فرمایا کہ ہم نیند اور اونگ سے بھی منزہ مبرہ ہے. ہم ہر وقت جاگنے کی حالت میں ہیں تاکہ میرا بندہ جب مانگے اپنے دینے والے کو جاگتا پائے. کیونکہ سونا، آرام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تو تھکاوٹ کی علامت ہے، اور اللہ تھکتا نہیں. اللہ ہر وقت حاضر ہے. جب بھی رات اور دن تو ہمارے لیے ہے، جی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے
کہ دین میں دروازے بند ہوتے ہیں، مخلوق کے، اللہ کا تو ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ بیماری میں مانگو، تندرستی میں مانگو، شہر میں مانگو، جنگل میں مانگو، سمندر میں مانگو، ہواؤں میں مانگو، تھوڑا مانگو، زیادہ مانگو، جس زبان میں بھی مانگو اور جتنی مرتبہ بھی مانگو، اللہ دیتا رہتا ہے۔ اللہ، چھٹا فرق۔ ایک بات اور بھی دیکھی، مخلوق سے اگر ایک کام کروا لیا پھر ان کی بھی توقعات ہو جاتی ہے۔ مخلوق سے اگر ایک کام کروا لیا تو پھر ان کی بھی امید ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دوسری دفعہ جائے تو پوچھتے ہیں کہ کیا لائے ہو، کوئی گفٹ تحفہ لائے ہو کہ نہیں۔ اگر ایک مرتبہ کام کر لیا ہے، دوسری مرتبہ کام کرانے جاؤں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی کچھ لائے ہیں گفٹ؟ ارے سمجھ گئے نا پھر گفٹ میں کیا گفٹ ہوتا ہے۔ کیا لائے ہو؟ تو مخلوق کے دروازے پہ جاؤ تو پوچھا جاتا ہے کیا لائے ہو۔ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، اور ہے۔ کبھی بھی اللہ کے دروازے پر جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، ہاں بندے سے اتنا پوچھتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ سبحان اللہ، تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو، بولو۔ اللہ نہیں مانگتا ہے، ہاں مخلوق تو مانگتی ہے کہ بتاؤ کیا لائے ہو ہمارے لیے۔ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہماری نظر ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لائیں گے، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا، مجھے دینے کے لیے تیار ہو۔ کیا لینے آئے ہو؟ بادشاہوں کے دروازے پہ جب کوئی جاتا ہے تو بادشاہ نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لائے ہو، بادشاہ پوچھا کرتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروردگار سے مانگے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا آ گیا تو مخلوق سے مانگنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اگر مانگنا آ گیا تو واقعی مخلوق سے مانگنا ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، یہ دو چیز یاد رکھے۔ ہاں، اکثر لوگ دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا کا مفہوم ہی نہیں سمجھے دعا کیا ہے۔ دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا مانگنا ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے نہیں۔ کیا کرتے؟ دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ پڑھنے سے یہ مراد ہے کہ زبان سے طوطے کی طرح الفاظ نکل رہے ہو، ہے نا؟ دل غافل ہو، عربی کے الفاظ ہو یا اردو کے الفاظ ہو، جو ہم نے یاد کر لیے ہو، بس وہ نکل رہے ہو لائن سے، اور وہ جب ختم ہو گئی دعا ختم۔ تو شروع تو یہیں سے ہوگا، یاد رکھو۔ مشق اور ہمیں ایک پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں ان الفاظ کو یاد کرنا ہے، کوئی بات۔ تو پہلے تو پڑھنا ہی ہوگا، لیکن پھر اس کے اندر ہمارے اندر اسی کے پر غور کر کے پھر مانگنا بنا دو۔ ہاں، لیکن ہم اسی پر چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ مانگنا ہو گیا۔ یہ مانگنا نہیں ہو، یہ پڑھنا ہوا۔ مانگنے میں پھر دل سے نکلے گا، تو پہلے تو یاد کریں گے، اس کے بعد اس الفاظ پر غور کر کے دل سے نکلیں گے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ جی، اللہ اکبر۔ تو پڑھنے سے مراد یہ کہ زبان سے طوطے کی طرح الفاظ نکل رہے ہو، دل غافل ہو، اس کو کہتے ہیں دعا پڑھنا۔ اب چاہے کتاب میں سے پڑھ رہے ہو، لکھا ہوا پڑھ رہے ہو، یا زبانی حفظ ہے اس کو پڑھ رہے ہو، وہ بھی پڑھنا ہوا۔ سمجھے؟ پڑھنے سے دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، دل کی کیفیت سے۔ دعا مانگنا اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔
انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کے روئے روئے پہ اس کا اثر ہو، اور اللہ سے ایک کنیکشن اس کا جڑا ہوا ہو، نیٹ ورک جڑا ہوا ہو. کنیکشن کو ابھی آج کل سمجھنا ہو تو نیٹ ورک اس کا اللہ سے، کیونکہ ایک نیٹ ورک تو ٹاور، دنیا کے ٹاور سے ہمارا موبائل کا جڑا ہوا ہے نا، اور ایک اللہ سے ہمارا نیٹ ورک جڑا ہوا ہو. جی تو وہاں کا نیٹ ورک جوڑنے میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی، پھر جڑ جاتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. تو اس لیے انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے ایک تار اس کی جڑی ہوئی ہو تو اس کو دعا مانگنا کہتے ہیں. آپ غور کریں کہ اگر کوئی سائل آپ کے سامنے ہاتھ بڑھائے، دیکھو مانگنا سیکھنا ہے نا، تو یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا راستوں میں، جو فقیر اور مسکین، ذرا ان سے سیکھو. اگر کوئی سائل آپ کے سامنے ہاتھ بڑھائے اور چہرہ دوسری طرف کر لے تو کیا آپ کا جی چاہے گا کہ اس کو کچھ دے؟ الٹا آپ خفا ہوں گے کہ تم نے مجھے ذلیل کیا. یہ تو کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں. جی ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا ہی ہے. کیا ہے کہ ہم جب مانگ تو رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اور دل غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سمجھے؟ دل کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اور زبان کچھ اور بول رہی ہوتی ہے. تو ویسا ہی ہوا نا، تو پھر اللہ کو بھی پسند نہیں آتا ہے کہ مانگ تو رہا ہے مجھ سے اور تیرا دل ہے کسی اور جگہ پر. پھر دوسرا، جو فقیر ہوتا ہے وہ چہرہ بھی مانگنے جیسا بناتا ہے، یعنی خود کو مسکین بھی بناتا ہے. اس کے چہرے میں بھی ایک اثر، بلکہ بعض مرتبہ تو آنسو بھی نکالتا ہے، چاہے نکلی کیوں نہ ہو. تو ایسے ہی ہم بھی اپنا چہرہ بھی اللہ تعالی کے سامنے، چہرہ بھی دعا بن جائے کہ چہرہ بھی مانگ رہا ہو. تو ہم نے ہاتھ تو اللہ کے سامنے پھیلائے اور دل کا چہرہ دوسری طرف کر لیا، تو اسی دعا تو الٹا غصے کا سبب بن جاتی ہے. تو کس کیفیت سے دعا مانگنی ہے یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. جی مانگ تو رہے ماشاءاللہ سبھی مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کے طریقے کیا ہونا چاہیے. اس لیے اب تک ہم جو مانگتے تھے اللہ تعالی سے، اب اس میں فرق لاوے، دل کی کیفیت کے ساتھ مانگے. مستر کی دعا کی قبولیت، چنانچہ حجاج بن یوسف بے چینی کی وجہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. حجاج بن یوسف کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ طواف کر رہا تھا، اس نے ایک اندھے کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا روٹین میں. اس کی ایک عادت تھی، اللہ میری بینائی دے دے، میری بینائی دے، جیسے مانگتے رہتے ہیں. تو عادت کے انداز میں اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، میری بصیرت دے دے، مجھے آنکھیں دے دے. حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا، اس نے اس اندھے کو ٹھوکر لگا کر پوچھا، اندھے میں حجاج بن یوسف ہوں، دیکھ لے مجھے. تو اس کے بارے میں تو بڑا مشہور تھا کہ بڑا سخت دل انسان ہے، جو کہتا ہے بس وہ کر دیتا ہے. تو اندھا بڑا گھبرا گیا کہ آج کیا مصیبت نازل ہو گئی. حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میری ابھی اتنے چکر باقی ہے، اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. ارے سمجھ رہے کچھ؟ تو اب وہ تھان تھا اور مانگ رہا تھا برسوں سے، لیکن یار حجاج نے کہہ دیا کہ بھائی میں طواف پوری کر لوں، میرے سارے چکر، تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی میں تجھے قتل کر دوں گا. اور اپنے سپاہی کو وہاں کھڑا بھی کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، ذرا دھیان رکھنا. وہ طواف کرنے لگ گیا. اب اندھے کو جب پتا چلا وہ کہہ کے گیا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی. اب بے چینی بڑھ گئی نا اس کی کہ اب میرا حال کیا ہوگا. اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی. پہلے تو دعا پڑھ رہا تھا، سمجھے نا، اور اب کہتا ہے یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے.
پہلے تو میری آنکھوں کا سوال تھا، اب تو میری زندگی بھی جا رہی ہے، آنکھیں تو گئی زندگی بھی جا رہی ہے. جو رویا اور جو مانگا اس نے گڑ گڑا کر پھوٹ پھوٹ کر رویا، اب زندگی کا سوال تھا. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اسے بینائی عطا کر دی، بینائی عطا کر دی. حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ جیسے تم دعا کر رہے تھے ساری عمر حرم میں بیٹھ کر کرتے رہتے تو تمہاری وہ دعا قبول نہ ہوتی. تم دعا پڑھ رہے تھے، جب تمہارے دل کی چوٹ لگی اور دل تڑپ اٹھا تو اب تم نے دعا مانگی، اور اللہ کا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ میں مضطر دل، بے چین دل کی دعا قبول کرتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی حالات ڈالتے ہیں، پتہ ہے، تو حالات ڈال کر انسان کا دل جو ہے نا بے چین ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں دل سے مانگتا ہے، اللہ اس وقت دے دیتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس حالات بھی آتے ہیں تو بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا واہیاتوں میں مشغول ہو جاتے. اللہ، تو حالات بھی اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس بے چین ہو کر مانگے. جیسے حجاج بن یوسف نے اس کو کہہ دیا کہ حالات اس کے خراب کر دیے، میں تجھے مار دوں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کبھی ہمارے مال میں کمی لاتے ہیں، کبھی بیماریاں لاتے ہیں، کبھی اور پریشانیاں لاتے ہیں. تو یہ حالات ہے. اب ایسی بے چینی میں اگر دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں. اللہ، دعائیں قبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے نہیں، لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ ایسے دعا کرتے ہیں جیسے کام ذمے لگا رہے ہیں. کیسا مانگتے ہیں؟ جیسے آرڈر کر رہے ہو. جیسے کوئی افسر اپنے آفس میں آتا ہے اور کہتا ہے انجینئر صاحب آپ یہ کر دے، اور فلاں آپ یہ کر دے، اور آپ یہ کر دے، اور سپروائزر صاحب آپ یہ کر دے، اور الیکٹریشین صاحب یہ آپ کروا دینا، ٹیکنیشین صاحب آپ یہ کروا دینا. ہم یہ جس طریقے سے کرتے ہیں ہماری دعا ایسی ہوتی. ہم کبھی اپنی دعا کا محاسبہ کریں، یعنی ذرا اس کا وہ چیک اپ کریں. جی، ہماری دعا بھی اسی طرح کی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے، بیٹی کو بیٹا مل جائے، چھوٹے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو نوکری مل جائے، اور فلاں کو یہ ہو جائے. ہے نا؟ ہمارا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، ہوتا ہے. معاذ اللہ، جیسے ہم کام اپنے پروردگار کے ذمے لگا رکھے ہو. اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی. دعا مانگنا عبدیت ہے، یہ عاجزی چاہتا ہے. عبدیت ہے، یہ عاجزی چاہتا ہے. جی، ایک بات اور بھی سن لیجئے، دعا کروانا بھی بڑی اچھی عادت ہے. جیسے بات دعا کراتے ہیں نا، دعا کروانا بھی بڑی اچھی عادت ہے. نبی علیہ السلام دعا کرتے بھی تھے اور دعا کرواتے بھی تھے. حدیث پاک میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی بھی ہے اور کروائی بھی ہے. امت کو تعلیم دی، لہذا ہم دعا کرے بھی اور کروائے بھی. تو یہ اچھی عادت ہے. استاد سے دعا لینا، ماں باپ سے دعا لینا، بڑوں سے دعا کروانا، یہ بہت اچھی عادت ہے. لیکن اس کو بھی روٹین نہیں بنا دینا. وہ دھیان اور توجہ کے ساتھ دعا کے لیے کہو. ہمارے تو وہ عادت بن گئی کہ جب نکل رہے ہیں تو الفاظ اخیر میں جو بولنا چاہیے دعا کرنا. دل حاضر ہو، دل تڑپ رہا ہو، اور سامنے والے کو سمجھ رہے ہو کہ یہ بڑے آدمی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ان کو کہہ کر جائے. دعائیں لینا دعائیں کرانے سے زیادہ مفید ہے. دعائیں لینا ایک ہے کروانا اور ایک ہے لینا. تو لینا
کروانے سے زیادہ مفید ہے. کروانا بھی چاہیے لیکن صرف وہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی دعائیں لینا چاہیے. لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی ایک اور عادت ہے، وہ کیا ہے کہ دعائیں کروانے کے بجائے دعائیں لینے والے بنا کرے. دعا کروانا تو یہی ہو گیا کہ امی دعا کر دے، استاد جی دعا کر دے، حضرت آپ دعا کر دے، یہ ہو گیا دعا کروانا. اور دعا لینا اس کو کہتے ہیں، دعا لینا اس کو کہتے ہیں کہ انسان اتنا اچھا طالب علم بنے کہ استاد دیکھے تو دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا سالک بنے کہ شیخ دیکھے تو دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا فرما بردار بیٹا بنے کہ ماں دیکھے تو دل سے دعائیں نکلے. جو شخص دعائیں لینے والا بن جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کھل جاتے ہیں. نوجوان بچے دعائیں لینے والے بنے، اس لیے کہ اللہ کے دروازے پر آنے میں دیر ہوتی ہے، اللہ کے دروازے سے ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی. اللہ کے دروازے پر آنے میں تو دیر ہوتی ہے کہ ہم آئے ہیں بڑی دیر سے، لیکن وہاں سے ملے گا تو بہت ہی جلدی، ملنے میں دیر نہیں ہوتی. من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ. حدیث مبارک میں ہے کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوگی اور وہ دعا مانگتا ہوگا تو اگرچہ اس کو بستر پر موت آئے اللہ اس کو قیامت کے دن شہید کا مقام عطا فرمائیں گے. تو اس لیے دعائیں لینے والے بنے، دعائیں لینے میں اچھے فرما بردار بنے. یا کسی ضعیف کی خدمت کر دیا تو بیچارے بوڑھے لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ بیٹا تجھے یہ ملے یہ ملے. اب بیچارے راستے میں جا رہے تھے، ضعیف تھے، ہاتھ میں سامان تھا، ہم نے سامان اٹھا لیا کہ چلو ہم آپ کے گھر تک پہنچا دیتے. یا بیچارہ راستہ بھولے ہوئے تھے، ہم نے ان کی ہاتھ پکڑ کر چلو ہم آپ کو گھر تک پہنچا دیتے ہیں. یا راستہ بھولا ہوا تھا کوئی اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا. اب یہ لوگ بتاؤ کتنی دل سے دعائیں کریں گے، زبردست دعائیں کریں. تو ہم ایسا کریں، ہم ان کی ایسی خدمت کریں کہ اپنے سارے کام چھوڑ دے اور ایسے لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچا دے. تو یہ جو دعائیں کرتے ہیں اسی سے ہمارے کام بنا کرتے. ہاں تو اس لیے بڑی عمر کے لوگوں سے، بوڑھوں سے دعائیں لیا کرو، بوڑھوں کی خدمت کر کے دعائیں لیا. بوڑھوں کو حقیر نہ سمجھا کرے. ہاں چاہے ماں باپ بوڑھے ہو، چاہے ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہو، ہاں یا چاہے ہمارے محلے میں کوئی بوڑھے ہو، تو اب ان کی ہم اس طریقے سے خدمت کریں کہ ان کی دعائیں ہمیں مل جائے. اللہ رب العزت کے یہاں ایک دستور ہے کہ مانگنے والوں کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں، مانگنے والوں کو اس کی امید سے زیادہ دیتے ہیں. جی اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے اپنے اولاد کو آپ کے گھر کے قریب بسایا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجیے. اب دستور کی بات تو یہی ہے کہ پھل عام طور سے درختوں کے اوپر ہوتے ہیں، مگر جب رب کریم نے دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا میرے ابراہیم یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ ہر چیز کے پھل پہنچیں گے. ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل، حالانکہ ظاہری فہم یہی ہے مگر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں. دیکھے درختوں کے پھل ان کے فروٹ ہے، کھیتوں کے پھل ان کی سبزیاں ہے، کارخانوں کے پھل ان کی پیداوار ہے، پروڈکٹ ہے، اور انسان کا پھل ان کی اولاد ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ابراہیم تو نے تو ثمر مانگا جو عام طور پر درخت پر ہوتا ہے، میں اتنا بڑا دینے والا پروردگار ہوں کہ صرف درختوں کے پھل نہیں، پوری دنیا میں جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہوگی میں اس بیت اللہ میں تیری دعا کی وجہ سے پہنچا دوں گا. فیکٹری کا پروڈکٹ اس کا پھل ہوا نا، تو وہ بھی آ رہا ہے، پوری دنیا کی بنی ہوئی چیزیں بھی آ رہی ہے، پوری دنیا کے پھل بھی آ رہے ہیں، اور پوری دنیا سے اولاد بھی آ رہی ہے.
جی اللہ اکبر. آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو پھل ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ملتا ہے، سبزی بھی وہاں ملتی ہے اور کپڑے بھی وہاں ملتے ہیں، ہر سہولت کی چیز اللہ نے وہاں پہنچا دی. یہ ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء. عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک میدان کے اندر رات کو سو گئے. تہجد کے لیے آنکھ کھلی تو 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. آسمان کے چاند کو دیکھ کر ان کو مدینہ طیبہ کا چاند یاد آیا ہے نا. مدینہ طیبہ میں بھی ایک چاند ہے نا. نبی علیہ السلام کی یاد آئی، وہ بھی تو ایک چاند تھا. اس وقت انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی. یہ دعا یہ تھی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک. یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کیجیے. وجعل القبری فی بلدی حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دیجیے. تیرے راستے کی شہادت ہو اور قبر مدینہ میں ہو، تو یہ کیسے دو تو چیز جمع نہیں ہو سکتی. اگر شہادت مانگو تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا. کیوں کہ شہادت بھی چاہیے اور مدینہ میں قبر بھی چاہیے. تو اب یہ دیکھو کیسی چیز مانگ رہے. میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں، تو دعا قبول ہو گئی. چنانچہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پہ شہادت مل جاتی تو بھی دعا قبول، کہیں زمین کی پستی پہ مل جاتی تو بھی دعا قبول. مگر نہیں، اللہ تعالیٰ امید سے زیادہ دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت ایسی جگہ ملی کہ مسجد نبوی ہے، با وضو ہے، مصلی نبوی ہے، نماز کی حالت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس حال میں ان پر وار ہوتا ہے جو ان کی شہادت کا سبب بن جاتا ہے. دیکھو، تو شہادت بھی ملی اور اسی شہر بھی ملا. یہ تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کامل انابت اللہ کی شکل میں مجھے شہادت مل جائے گی. پھر اگر ان کو جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت مل جاتی تو بھی وجعل قبری فی بلد حبیبک والی دعا قبول ہے، مگر دینے والے کی شان بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب کے پیارے مجھ سے دعا مانگی کہ آقا کے شہر میں میری جگہ بنے. میں نے جنت البقیع میں نہیں بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں روزے اطہر کے اندر تمہیں جگہ عطا فرما دیں گے. تو مانگنے والے نے جب بھی مانگا، دینے والے کو دین اس سے بڑی ہے، دین دینے والے کی دین اس سے بڑی ہے. وہ پروردگار امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے. وہ پروردگار امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے. جی بس یہاں پر ہی رکھتے ہیں. اس لیے اللہ سے مانگنے والے بنے اور خصوصاً یہ فتنوں کے زمانے میں اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ فتنوں کے زمانے ہیں اور بہت ہی فتنے بڑھ رہے ہیں. اس لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ سے مانگے، اللہ دجال کی فتنوں سے حفاظت فرما. خوب مانگے، اللہ سے مانگے اور اس کو تصور میں لا کر مانگے. کہتے ہیں نا، دل سے مانگے کہ واقعتاً فتنے چل رہے ہیں اور اس کے درد کے ساتھ مانگے گے تو اللہ ہمیں بھی اس دجال کے فتنوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے.